آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب نظریاتی بن چکے ہیں, ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اس پہ کیا کہا ذرا سنیے. ہم نے تو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ نظریاتی بن چکے ہیں, ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, لیکن آپ تو دوبارہ اسی مصیبتوں کے بعد بھی اگر آپ اسی سیاست پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں اور لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو پھر اتنی مشکلات سے گزرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو بیانیہ آپ کا لندن کا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, فری اینڈ فیئر الیکشن, وہ تو آپ نے وہی ایون فیلڈ میں چھوڑا ہے. آج تو بات ہی نہیں کرتے اس کی. آج تو آپ ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں کرتے. آج تو آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے کیوں نکالا. آج تو نہیں کہتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ تو ظاہر ہے گفتگو آپ پچھلے کافی دنوں سے بلاول صاحب کی زبانی بھی سن رہے ہیں. زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد بھی جہاں انہوں نے کہا کہ ایسی بات کریں کہ ہم پھر دوبارہ بھی حکومت میں بیٹھ سکیں. پارٹی ترجمان کا یہ بیان, اس کا مطلب پالیسی نہیں بدلی ہے, اور بلاول صاحب کی یہ پالیسی مسلم لیگ نون کو ہٹ کرنے کی پالیسی یہ اپنی جگہ قائم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو میں نے کہا کہ القابات سے بھی جو ماضی کے تھے وہ اب دوبارہ استعمال ہو رہے ہیں, اس دفعہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. کیا کہا کنڈی صاحب نے, ذرا سنیں. اگر خدا نہ خواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں نہیں ہوتے, ایک اور لاڈلا اگر ایک اور سلیکشن ہوتی ہے, تو آپ اس ملک کو خدا نہ خواستہ اکنامیکل کرائسس سے نہیں نکال سکتے. مسلم لیگ نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا ہے. آج بھی وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ہیں الزامات پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کا جو بیانیے کا معاملہ ہے کہ وہ کس کنفیوژن میں ہے اور اس چیز سے زیادہ خوش نہیں ہے. اور جب الیکشن کا ماحول بنے گا تو اس میں مزید شدت بھی آئے گی, عموماً آتی ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں. آصف کرمانی صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ولید اقبال صاحب سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلوشہ خان صاحبہ سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات پر جاؤں, یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے, ہمارے سینئر دوست سہیل وڑائچ صاحب نے کل بھی ہم نے اس پر ہلکی سی گفتگو کی تھی کہ ان کا کہنا ہے کہ الیکشنز وقت پر شاید نہ ہو پائے, ملتوی ہو جائیں. یہ مطالبہ تو نہیں ہے, چند جماعتیں مطالبہ کاری. میں نے سنا پرویز خٹک صاحب نے بھی کل یہ بات کہی تھی کہ چند مہینے, ہمیں 3-4 مہینے اور چاہیے. سو یہ اس میں مولانا صاحب بھی اپنا بیان دے چکے ہیں, دوسری پارٹیاں جو فرنج پارٹیز ہیں وہ بھی اس پر بات کر چکی ہیں. کرمانی صاحب, ایسے سب سے پہلے مسلم لیگ نون کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ کیا انتخابات ملتوی کرنے پر آپ کو اعتراض ہے یا آپ اس کے ساتھ ہیں اس آرگیومنٹ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف عباسی صاحب. ہم اس معاملے میں بہت کلیئر ہیں جی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا تو اب پارلیمانی بورڈ کی بھی جو میٹنگز ہیں اور امیدواروں کے کچھ کے تو انٹرویوز شروع بھی ہو چکے ہیں, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے اور اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اور بس اللہ خیر صلاح, وی آر ریڈی. ہمیں کوئی ہم کسی بھی ڈیلے کے یا پوسٹ پونمنٹ کے حق میں قطع نہیں ہے. اور اگر 8 فروری سے انتخابات آگے لے جائے جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ دیکھیں, یہ تو ایک آپ مفروضہ فرما رہے ہیں کہ آگے اگر لے جائے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس پر پارٹی کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے, ورکنگ کمیٹی ہے, وہ بیٹھے گی اور قیادت اس پر فیصلہ کرے گی کہ بھئی اگر کوئی ایسا خدا نہ خواستہ معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اس کو پھر اکارڈنگلی ہم ڈیل کریں گے جس وقت. لیکن کرمانی صاحب, اگر آپ پیپلز پارٹی کا ویو دیکھیں, بلاول صاحب تو پہلے دن سے جب سے اب جب مہینے کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ وہ بار بار الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں, ٹائملی الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب 90 دن سے آگے الیکشن غیر آئینی طریقہ ہے, اگر 90 دن کے اندر آپ الیکشنز نہ کرائیں. لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے اس دوران بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے. وہ تمام وقت جب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی, تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی, تو فرنج آوازیں تو کہہ رہی تھی الیکشن ملتوی کر دیں, برف آنے والی ہے, الیکشن ملتوی کر دیں, بہت زیادہ اس وقت دہشت گردی ہے. لیکن مسلم لیگ نون نے کچھ نہیں کہا. سو آئی تھنک یو آر ہیپی کہ الیکشنز جنوری فروری تک چلے گئے. اس سے آگے اگر چلے گئے تو کیا پھر بھی آپ اسی طرح خاموش رہیں گے یا کچھ آپ کا بھی موقف سخت ہوتا جائے گا الیکشنز کے لیے؟ کاشف صاحب, اس میں گزارش ہے کہ ہمیں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے. جہاں تک اس لیے ہم کوئی ایسا مطالبہ بھی نہیں کر رہے جیسے آپ نے فرمایا, کیونکہ ہمیں تو امید ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے. رہا جہاں تک پیپلز پارٹی کے دوستوں کا معاملہ
سینیٹر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے یا دیگر لوگ ہیں وہ کس بنیاد پر یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی وہ میں اس کا پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوں گے تو ظاہر ہے اس کے پہ کیا ہماری پالیسی ہوگی. ڈیفینیٹلی چونکہ ہم سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور پر بھی اور پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں الیکشنز کا ملتوی ہونا پاکستان کو مستحکم نہیں بلکہ اس کے ایک بے یقینی میں، غیر یقینی میں اضافہ ہوگا. اس لیے ہر صورت ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ان سے ہیں وہ 8 فروری کو ہونے چاہیے. اور آج میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو الیکشن شیڈیول ہے اس کو بھی فائنل وہ ٹچز دے رہا ہے. تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پر میں کوئی خدشات یا شک و جانے سر اوروں کو کیوں نظر آ رہی ہے؟ جو لوگ لکھ رہے ہیں، جو اس پہ بات کر رہے ہیں، کوئی خدشات لوگوں کے ہیں. کیا ایک سوال اور پوچھوں گا، اگر الیکشن آگے گیا تو یہ غیر آئینی ہوگا؟ کرمانی صاحب دیکھیے، ظاہر ہے چونکہ سپریم کورٹ کے آلریڈی جو احکامات ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے جو ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، جو چیف جسٹس تھے عمر بندیال کے دور میں، وہ تو تھوڑے بائسڈ ان کے آتے تھے فیصلے. لیکن اب جب کہ کلیئرٹی آ گئی ہے اور اس پر سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمشنر جو تھے وہ جا کے صدر کو بھی ملے اور ایک انہوں نے باہمی مشاورت سے ایک تاریخ طے 8 فروری کی کر دی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی اب کوئی شک و شبہ یا شائبہ رہنا چاہیے. اور آپ کہہ دینا سر یہ غیر آئینی ہوگا تاکہ ہم آگے چلیں اس پہ. ظاہر ہے غیر آئینی ہوگا. اور میں یہاں تک بھی کہتا ہوں، جسٹ ون سینٹینس مور، ایک آخری فکرہ، کہ تمام جماعتوں کو اب چاہیے کہ وہ الزامات کی سیاست کو سائیڈ پہ رکھیں اور اس قوم کا جو اصل مسئلہ ہے غربت، مہنگائی، بے روزگاری، اس کا کوئی منشور اپنی اپنی جماعتیں جو ہیں وہ لوگوں کو پیش کریں. سر فری اینڈ فیئر الیکشن بھی تو مسئلہ ہے ملک کا، نہیں؟ دیکھیے، امید کی جا سکتی ہے پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اور بار بار کے تلخ تجربات نے، اگر ہم اب بھی نہیں سیکھیں گے، اگر ہم اب بھی کوئی اس قسم کے کوئی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا دیکھ رہا ایسا کوئی کہ کوئی الیکشنوں میں فیئر اینڈ فیئرنیس نہیں ہوگی. اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ یہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے، آزادانہ ہونے چاہیے اور اس میں تمام تحریک انصاف کے بغیر الیکشن فری بشمول نو میں آپ نے مجھے فکرہ نہیں مکمل کرنے دیا میرے محترم، کہ میں تو یہاں تک کہنے کو ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ میں کہنے جا رہا تھا بشمول پی ٹی آئی، ہاں وہ لوگ جن کے خلاف 9 مئی سانحہ 9 مئی کے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں اور جن کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، وہ اپنے کیسز کو اگر کلیئر کرا لیتے ہیں تب تک تو فائن. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی جو لوگ اس سانحہ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے ان کو بالکل اجازت ہونی چاہیے الیکشن لڑنے کی.